وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اختارني واختار لي أصحابي وروي عنه أيضا أنه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں بیان شروع کروں، دو پیارے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو بھی آگے بلا دیں۔ آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، آگے۔ اتنی محنت سے گھر سے تیار ہو کے آ گئے، قریب آ جاؤ۔ مسلمان جب کسی خیر کی مجلس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ چند دنوں سے چند جمعے ہمارے صحابہ کرام اور اہل بیت کے تذکرے سے معطر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ کرنا، بیان کرنا یا سننا، اس کو ہم اپنی سعادت مندی سمجھیں تو یہ قرین قیاس ہے کہ ان کے ذکر خیر سے، ان کی محبتوں کے تذکرے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور اس واسطے سے رب تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی مل گئی تو انشاءاللہ روز محشر بیڑا پار ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت، دیگر صحابہ کرام کی اس دین اسلام کے لیے قربانیاں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی توحید، جن کا ایمان بطور مثال، بطور رول ماڈل قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، آج ان صحابہ کرام کا کچھ، ان کی صفات کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ کوئی بات تو ہوگی، کوئی بات تو ہوگی کہ قرآن مجید پہلے پارے میں آخری صفحے پر قرآن مجید میں ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا، بعد میں آنے والے لوگ اگر ایمان لائیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان کہ جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے۔ بہت بڑی گواہی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کے ایمان کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، کہ بعد میں آنے والے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے دور ہیں، اس زمانے میں نہیں ہیں یا اس زمانے میں ہیں لیکن دور دراز ہیں، یہ لوگ اگر ایمان لائیں، ایسا ایمان جیسے کہ آپ صحابہ ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے بعد والے۔ وَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر وہ اس معیار سے پھر جائیں گے فإنما هم فی شقاق، تو پھر تو یہ اختلاف میں اور دوری میں ہے، یہ قریب قریب نہیں ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا، اپنے بندوں کے اعمال، ایمان، ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی، وہ لوگ جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ایمان اور توحید کو اللہ نے بطور مثال قرآن مجید میں ذکر کیا کہ بعد میں آنے والی امت محمدیہ کے لیے بعد میں آنے والی امت محمدیہ کے لیے وہ رول ماڈل کہلائے۔ اور میرے معززین، صحابہ کرام کی تمام جماعت وہ اس دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور یہ بات معروف ہے کہ اگر آپ کسی بھی بلڈنگ کو گرانا چاہتے ہیں تو اس کو اوپر سے گرانا نہ شروع کریں، بلکہ اس کی بنیاد کو تھوڑا سا ہلا دیں، تو بلڈنگ میں کمزوری آ کر ایک نہ ایک دن وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی گواہی کسی کے معاملے میں معاذ اللہ کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے، موضوع ہے، جس کی اس وقت اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، خاص طور پہ ٹین ایجر جو بڑے ہو رہے ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا تک ان کی رسائی ہے، جو انٹرنیٹ سے ان کو معلومات مل رہی ہیں، وہ رطب اور یابس، یعنی ہری اور سوکھی معلومات ہے۔ ہری معلومات کا ہونا تو درست ہے، سوکھی معلومات بعض اوقات نقصان دے دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کے اس جمعے کے معیار کو، اس ٹاپک کو، اس بیان کو، صحابہ کرام کی توحید بھی ہے، ان کا ایمان بھی ہے، اور ان کی چند صفات کا تذکرہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، خیر الناس قرنی، اب سے لے کر قیامت تک جتنا بھی زمانہ ہوگا اس میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بہتر ہے جو میرے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر وہ زمانہ ہے جو میرے اور اس تیسرے درجے کے زمانے کے درمیان ہوگا، یعنی تیسرا، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ پھر فرمایا ایسے فتنے پھوٹیں گے کہ جیسے تسبیح کی ڈور کو کاٹ دیا جائے اور تسبیح کو چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ تسبیح کے دانے جس طرح گرتے ہیں، اس طرح امت میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور اگر کوئی فتنے کو اوپر اٹھ کے ایسے دیکھنا چاہے گا کہ ہو کیا رہا ہے ذرا دیکھوں، تو جو صرف دیکھنا چاہے گا کہ باہر کچھ معاملہ ہو رہا ہے، ذرا اوپر سے اٹھ کے دیکھوں، تو فتنہ آ کر اس کو اچک کر اپنے درمیان میں لے کے جائے گا۔ تو میرے معزز حاضرین، اللہ کریم ہمیں قرآن پر اور حدیث پر صحیح معنی میں صدق کے دل سے ایمان لانے کی، رکھنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ کرام کے آپس میں محبت کے اور آپس کی صفات کے ایسے تذکرے ہیں کہ 2-4 گھنٹے ان کے لیے انتہائی ناکافی ہیں۔ ایک ایک واقعے سے اتنا عظیم سبق ملتا ہے کہ انسان اس واقعے کی چاشنی میں گم ہو جاتا۔
چند واقعات سناتا ہوں آپ کو، اللہ کریم ہمیں باادب بانصیب بنا دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے کندھے پر سوار تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنت کے شہزادہ حضور علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہے، تو آواز لگائی پیار محبت سے، نعم المرکب رکبت یا، اے نصیب والے کتنی ہی عمدہ سواری پر تو سوار ہوا ہے، کتنی ہی عمدہ سواری پر۔ حضور علیہ السلام کے شانہ مبارک اور اوپر سیدنا حسین۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی حضور علیہ السلام کا سیدنا حسین کو ایک گلی میں پکڑنے کا ایک انداز اور واقعہ بیان کیا تھا، یہ بھی مستند واقعہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، نعم الراکب ہوا، صرف سواری ہی عمدہ نہیں ہے اے ابوبکر، یہ سوار بھی بہت عمدہ سوار ہے، یہ سوار بھی بہت عمدہ سوار۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا تھوڑا دلوں کی کھڑکیاں کھول کر بات سنیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ باتیں دل میں گھر کر جائیں گی اور ایک محبت کا ایک عام پیغام جائے گا انشاءاللہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر میں ان کو ترجمان القرآن کا لقب حاصل ہے۔ کبھی طائف اللہ آپ کو لے جائیں، ہم سب کو لے جائیں، وہاں ان کی مسجد ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس، ان کے قریب ان کی آرام گاہ ہے، وہاں طائف میں یہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد اپنے حلقہ درس و حدیث، درس تفسیر وہاں رکھا، وہاں سے ساری دنیا میں درس قرآن اور درس حدیث وہاں سے مشہور ہوئے۔ تو زید بن ثابت اپنی سواری پر جا رہے تھے، تو یہ لپک کر آگے ان کی سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے بطور خادم چلنے لگے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ یہ کیا جسارت کر رہے ہیں، مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ تو اب عبداللہ ابن عباس کو حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، چچا زاد بھائی ہیں حضور کے، کزن ہیں۔ فرماتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی گئی ہے کہ اپنی امت کے علماء کا اس طرح اکرام کریں کہ ان کی جوتیوں کو سیدھا کریں اور ان کی سواریوں کے لگام کو لے کر آگے چلیں۔ سیدنا زید بن ثابت نے جب ان کی طرف سے عزت اور اکرام کا یہ معاملہ دیکھا تو اپنی سواری سے نیچے آئے اور نیچے آ کے ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا، ماتھے پر پیار کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہمیں ایسی ہے کہ حضور کے اہل بیت میں سے، حضور کے خاندانی رشتہ داروں میں سے جو بھی ہمیں میسر آئے تو اس کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ اہل بیت کا اکرام کرنا، عزت کرنا، یہ ہمیں گٹی میں ملا کر پلایا گیا ہے۔ اور میرے معززین، اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، یہ روایات سچے دل سے کتابوں میں سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی، اور آج میرے زبانی اللہ آپ تک پہنچا رہے۔ اسی طرح اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کی آپس میں محبت کے، اللہ رب العزت کے نام پر دینی غیرت کے ایسے واقعات ہیں کہ انسان سن سن کر حیران ہوتا رہے۔
قرآن مجید میں سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 3 آخری آیت محمد الرسول اللہ، اور یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں۔ کون لوگ محمد کے ساتھ ہیں؟ صحابہ۔ کون لوگ؟ حضور کے ساتھ ہونے والے کون ہیں؟ صحابی۔ جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی صفات یہ ہے کہ یہ کفر کے معاملے میں، توحید کے برخلاف یہ سخت ترین شدید لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں اتنے میٹھے اور اتنے نرم دل ہیں کہ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب، ایک کئی سال بعد آ کر زبان درازی کرنے والے مخاطب، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، تو دیکھے اگر ان کو تو تو ان کو پائے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ کی مشیت میں تھا، اللہ کی مشیت میں تھا کہ شاید کوئی بدبختی اپنے نام خود لکھے اور یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد بیٹھ کر صحابہ کرام کے درمیان انصاف کرنے کی کوشش کرے۔ کہاں تو اور کہاں یہ رفعت سما ہے، کہاں تیری حقیقت ہے اور کہاں یہ آسمان کی سربلندی ہے بندہ خدا۔ اللہ گواہ ہے، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں کہ میں اس موضوع پر بات کرنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے۔ لیکن ہماری یہ جو نوجوان نسل ماشاءاللہ جو پہلی صف کی رونق ہیں، جو قریب قریب بیٹھے ہیں، اگر ان تک صحیح انداز میں محبت کا پیغام نہ پہنچایا تو ہم لوگ ہی مجرم اور ٹھہرائیں گے کہ ہم نے صحیح بات پہنچائی نہ۔ صحابہ کرام قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں، صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ یہ طے کر لیں کہ ہر وہ خبر جو حضور کے صحابی کے بارے میں قرآن اور حدیث کی لائن سے آئے گی وہ سر آنکھوں پر، اور ہر وہ خبر جو تاریخی ذرائع سے آئے گی اس کو ہم قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو سر آنکھوں پر، اور اگر وہ قرآن و حدیث سے میچ نہیں کھا رہی اور وہ تاریخ انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، انسان کے جذبات کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لہٰذا جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف کسی صحابی کے بارے میں نقل ہوگی اس کو بڑے طریقے سے اٹھا کر سائٹ پہ رکھ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں ان کا ذکر خیر ہی خیر ملتا ہے، لہٰذا اگر کسی ذریعے سے ان کا ذکر بد امت تک آنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ دین کی اساس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی، وہاں سے باز آ جاؤ۔ اور ایک اور گزارش کر دوں، علمی نکتہ بھی ہے، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے کہ دین اسلام کے جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوتے رہے، حضور علیہ السلام ان کو امپلیمنٹ کرتے رہے، نافذ العمل۔ نماز کا حکم آیا، نماز پڑھ کے دکھائی، حج کا حکم آیا، حج ادا کر کے دکھایا، زکوٰۃ نکال کر دکھائی، بات سمجھ آ رہی؟ جہاد کا حکم آیا، بنفس نفیس احد میں زخمی ہو کر دکھایا۔ اسی طرح دین اسلام کے وہ احکامات جو منصب نبوت کے بالکل عین مطابق تھے وہ تک اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل کروائے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ باتیں سمجھ آ رہی؟ آسان باتیں۔ نماز میں بھولنے تک کی مثال حضور علیہ السلام سے بخاری شریف کے ذریعے امت کو بتائی کہ اگر کوئی امام، کوئی مقتدی، کوئی نمازی نماز میں بھول جائے تو اس کی ریکوری کا کیا طریقہ ہے، سجدہ سہو کی سنت جاری ہو گئی۔
یہ وہ احکامات تھے جو حضور علیہ السلام کے منصب نبوت سے میچ کھاتے تھے۔ اب کچھ احکامات ایسے تھے جو منصب نبوت سے میچ نہیں کھاتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی زندگی میں صادر فرما کر قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس میں صحابہ کی سنت کو جاری کیا۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی مشاجرات میں سے بہت بڑا سبق نکلتا۔ لیکن دو بڑے چچوں میں لڑائی ہو جائے اور بھتیجے اٹھ کر فیصلہ کرنے لگے، یا چھوٹا اٹھ کر بولے بڑوں میں فیصلہ کروں گا کون حق پر ہے کون ناحق ہے، تو سب اس کو سمجھائیں گے بیٹا آپ چھوٹے ہیں، آپ اپنے منصب کو دیکھیں، ان کو چھوڑ دیں، بڑے جانے ان کا کام جانے۔ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، مسلمانوں کا ایک گروہ غالب آ گیا، دوسرا گروہ مغلوب ہو گیا، مسلمان کے پاس قیدی ہو گئے۔ بعض نادانوں نے کہا کہ مال غنیمت جاری کرو، تو جو مسلمانوں کے امیر تھے انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا نادانوں ہماری آپس میں غلطی کی وجہ سے خون خرابہ ہو گیا ہے، تم میں سے کوئی ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اپنا غلام بنائے گا؟ سب کی آنکھیں کھول دی، لڑائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی لڑائی، لیکن کیا لڑائی کے بعد اگر کچھ قیدی آ گئے ہمارے پاس تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اب غلام بنائے گا؟ اس ایک بات کرنے سے سارے مجمع پر سکوت بھی طاری ہو گیا، اور کہا ہم غلطی پر تھے، اللہ میں معاف فرما۔ تو مشاجرات صحابہ یہ زندگی میں ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ اس میں ہمارا یعنی جن اساتذہ کرام سے ہم نے پڑھا ہے ہمارا لینا دینا نہیں ہے اس میں۔ چاہے جائے کہ کوئی عوام الناس میں سے آ کے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو برسر عام اس کا تذکرہ کرے، یہ بات درست نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جس ٹائم میں ایک کشیدگی تھی تو یورپ کے قیصر روم کو، یورپ ہمیشہ اسی چیز کا انتظار کرتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان دو بھائیوں کو آپس میں لڑاؤ، ایک مرے گا ایک زخمی ہوگا، جو زخمی ہوگا اس کی آنکھ آرام سے ہم گردن اتاریں گے، لہٰذا ایک دوسرے کو میزائل مار رہا ہے، آخر میں خالی ہوگا، اس کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ سمجھنی چاہیے یہ بات۔ اس وقت کے قیصر روم نے کچھ حرکت شروع کی کہ یہ دو مسلمان، بڑے بڑے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں نہ ان پر شب خون مار کے سازش کے تحت ان کا کام ہی ختم کر دیا جائے۔ سیدنا معاویہ کی انٹیلیجنس تیز تھی، ان تک یہ رپورٹ پہنچی کہ روم میں یعنی یورپ میں اس طرح کی باز گشت چل رہی ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، کمال خط لکھا۔ خط میں لکھتے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، میں ان کا تلفظ نہیں کر سکتا، فرمایا اے ناپاک ارادے والے، میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ تو ہماری آپس کی لڑائی سے اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ ہم پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے، یاد رکھ میں اور علی ہم چچا زاد بھائی ہیں، یہ رہتی دنیا تک یہ الفاظ دلوں میں رہنے چاہیے۔ این شدید اختلافات کے زمانے میں روم والے کو پیغام دیا، یاد رکھ میں اور علی ہم آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، اگر تم نے حملہ کرنے کا سوچا تو علی کی فوج کی پہلی صف کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ اور آگے اور بہت سخت تڑی اس کو لگائی، جان تھی، طاقت تھی، ایمان تھا، وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گئی۔ تو میرے معززین، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی ایسی جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابی ہونے کے لیے چنا ہے۔ صحابی بننا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، صحابیت کو کمایا اور خریدا نہیں جا سکتا،
ہم لاکھ تڑپ کر کوشش کر جائیں، ہم میں سے کوئی بھی کتنا بڑا اللہ کا ولی بزرگ بن جائے، وہ صحابی کے ادنی درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا یہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر نگاہ کرم ڈالی، ان میں سے جو لوگ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہونے کے قابل تھے ان کو حضور کا اصحابی بنا دیا۔ اور کتابوں میں صحابیت کی جو تعریف لکھی ہے کہ وہ شخص جو دین اسلام میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور دین اسلام کے ساتھ دنیا پہ چلا جائے، اس کے بعد آنے والا دنیا کا بڑے سے بڑا ولی صحابہ کے جہاد میں شامل ہونے والے گھوڑے کی نتنوں میں پڑنے والی غبار سے بھی کم تر ہے۔ اللہ، جرت ہو گئی ہر کسی کو، ہم اپنے گریبان میں تو دیکھ نہیں سکتے، ہم چلے وہ بڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ قیمتی باتیں یاد رکھیں جو ملتی ہیں سیرت سے۔ یہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے جو بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تشریحات پر سب کانٹیننٹ اور دیگر بہت سارے بر اعظموں میں عمل ہوتا ہے، کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ حضرت قبلہ یہ بتائیے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں سے حق پر کون تھا؟ اب ذرا ان کی بایوگرافی دیکھیے گا کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے سن 80 ہجری میں، اور نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے 16 صحابہ کرام سے زندگی میں ملاقات کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے گرد مطاف میں بیٹھ کر ان سے درس حدیث پڑھائے۔ ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ دو عظیم صحابہ میں سے حق پر کون تھا؟ انہوں نے فرمایا صاحب اس سوال سے مجھے معاف کر، کیونکہ قبر میں قیامت میں مجھ سے میرے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ دونوں حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا حکم نامہ جاری ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرما دیں۔ صحابہ کرام کی جو آپس میں محبت کے، صحابہ کرام میں آپس میں جو اسلامی اخوت کے روابط تھے، جو حمیت ایمانی، جو غیرت ایمانی تھی، اللہ کریم اس کا ایک قطرہ ہمیں نصیب فرما دیں، ہمیں با ادب با نصیب بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں بے ادب بے نصیب ہونے سے محفوظ فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔